الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10واں پارہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الانفال جو پچھلے 9ویں پارے کے آخر میں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال کہ یہ جو صحابہ اکرام مسلمان لوگ نبی علیہ السلام سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو بتا دیجئے جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تو صحابہ اکرام کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو نبی علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھا، دوسرا گروہ جو کفار کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہا تھا۔ تو جب مال غنیمت آ گیا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو ان تینوں گروہوں میں سے کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے کفار کے ساتھ لڑائی کی ہے، جہاد ہم نے کیا ہے، تو یہ مال غنیمت ہمارا ہے۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، ہمارا بھی برابر کا حق ہے۔ تیسروں نے کہا کہ ہم بھی تو جہاد کے لیے ہی آئے تھے، یہ تو اللہ کے رسول نے ڈیوٹی ہماری لگائی اور ہم اللہ کے رسول کی حفاظت میں مامور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنانے والے مومن ہوگو۔ اس سے پہلے جب جاہلیت تھی نا، اس میں اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ جو لڑائی پر جاتا تھا اسی کو ہی مال ملتا تھا۔ تو ان کی بھی سوچ اور فکر، کیونکہ ابھی اسلام کے نئے نئے قوانین آ رہے تھے، تو ان کی وہی پرانی سوچ اور فکر تھی جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ تقسیم آپ میں ہی ہو جائے گا، یہ آپ کو ہی ملے گا، لیکن اس پر حکم کس کا ہوگا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی علیہ السلام تقسیم کر دیں گے، یہ اسی طرح ہی ہوگا، اس میں برابر سارے شریک ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دعا بھی دی تیر والوں کے لیے کہ جس نے تیر بنایا، جس نے چلایا، جس نے اس میں کوشش کی، جس نے اس پہ خرچ کیا، یہ سارے برابر کے برابر شریک ہیں۔ تو مال غنیمت جب بھی مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اس میں سارے کیا ہوتے ہیں؟ برابر میں شریک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اس میں مسلمانوں ایک مسٹیک ہوئی، یہ واحد اس وقت جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 14,000 صحابہ اکرام مسلمان موجود تھے جہاد کے لیے۔ تو آگے والا جو مشرکین مکہ کا کافروں کا لشکر تھا وہ 24,000 کا تھا۔ تو مسلمان آپس میں جب جا رہے تھے جہاد کے لیے تو بڑا سکون اور امن کے ساتھ کہ ہم اس بار بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے 313 پہ ہی فوقیت دی ہے، ہم 313 تھے تب بھی جیت گئے، اب تو 14,000 ہیں، اب ہم ہار نہیں سکتے۔ یہ کچھ مسلمانوں نے اس جماعت میں سے کہا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جس میدان میں جا رہے تھے، حنین میدان کا نام ہے، طیف کے قریب ہے، پہنچ رہے تھے تو ایک بند راستے سے انہوں نے گزرنا تھا پہاڑوں کے درمیان۔ جب گزرنے لگے تو کفار ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے، انہوں نے تیر مارنے شروع کیے، کئی صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔
اور ایسا ہوا کہ کئی مسلمان اس جنگ سے بھاگ گئے، دور ہو گئے، تو آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان کی بلند آواز ہونے کی وجہ سے کہ عباس لوگوں کو بلاؤ کہ اللہ کا رسول میدان میں کھڑا ہے، آؤ جہاد کرو۔ جب سیدنا عباس نے کہا، لوگوں کو حکم دیا کہ آؤ جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، تو پھر وہ مسلمان سارے اکٹھے ہو کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کی کہ کبھی بھی اسباب پر، کبھی بھی اپنے پر آپ کے پاس جو موجود ہے اس پر انحصار نہیں کرنا کہ میرے پاس مواد ہے، میرے پاس جنگ کا پورا سامان ہے، تیر پستول جو چیزیں اس دور میں بھی وہ ساری موجود ہے، میں نہیں ہار سکتا، یہ نہیں کہنا، بلکہ جب بھی جہاد کرنا ہے اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دینی، مانگ کو اہمیت نہیں دینی، اسلحے کو اہمیت نہیں دینی، بلکہ اللہ کی مدد کے طلبگار بننا ہے۔ آپ پر بھی جب مشکل آ جائے تب بھی اللہ سے مدد کے طلبگار بننا ہے۔ اگر آسانی ہو تو یہ نہیں کہنا کہ بس مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے آسانیوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی اصلاح کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں کُن ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہوایا کہ اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آباؤکم تمہارے آبا و اجداد یعنی والدین باپ دادا، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے کنبے قبیلے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں بیان کی، تمہاری بیویاں، تمہارا کاروبار، تمہارا گھر، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی حکم کی تکمیل اتنی نہیں جتنی اپنی چیزوں کو، اپنے باپ دادا کے فرمان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر اور اپنے کاروبار کو اہمیت دیتے ہو، تو جان لو کہ اللہ کا تمہارے خلاف سخت فیصلہ آئے گا۔ یعنی تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی حکم کی تکمیل نہیں کرتے، تو یہ بات جان ہو کہ تم پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ جب بھی اہمیت دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کو دینی ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے بھائی کی یہ چاہت ہے، میری بیوی کی یہ چاہت ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا، اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا گھر بار نہیں رہے گا، میرے باپ نے اگر یہ کام کیا تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ گھر کی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنے نبی پاک کی محبت ہونی چاہیے، کاروبار کی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی نبی پاک کی محبت ہونی چاہیے، بیوی بچے ماں باپ بھائیوں کی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی نبی پاک کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک اور مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے صیغہ استعمال کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کس سے محبت کریں، اپنے رب سے محبت کریں۔ یہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی محبت کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ سے محبت کریں، تو جان و یحببکم اللہ، تم نبی علیہ السلام سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فاتبعونی، تم نبی پاک کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تم نبی کے فرامین کو اپناؤ، نبی کے حکم کو مانو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ چاہت آپ کی ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، اللہ کہتا ہے کہ تم صرف نبی علیہ السلام کی اطاعت کر لو، میں پروردگار، میں رب تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔
यगफिर लकुम, और तुम्हारी मगफिरत भी कर दूंगा, तुम्हें मुआफ भी कर दूंगा, तुम्हारे साथ क्या गुनाह मुआफ भी कर दूंगा। सिर्फ तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत पर अपनी जिंदगी गुजारने की सोचो। आपकी इताअत पर, आपके हुक्म की तकमील करते हुए जब आप जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी आपको अरूज दे देंगे। मांग को अहमियत नहीं देनी, सिर्फ नबी की इताअत को अहमियत देनी। दिन क्या कह रहा है इसको अहमियत नहीं देनी, सिर्फ नबी पाक के हुक्म को अहमियत देनी कि अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है। सहाबा इकराम ने इस दुनिया पे अरूज इसी वजह से पाया कि उन्होंने हर जगह पे ये कहा कि अल्लाह के रसूल की मर्जी क्या है, अपनी मर्जी को अहमियत नहीं दी। अगर कोई गुनाह भी हुआ, खता कर बैठे, फौरन आ गए कि अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया कि इनको क्या कर दिया जाए, रजम कर दिया जाए। किसका दिल चाहता है कि पत्थर मार मार के मुझे मारा जाए? आप बताएं, किसी का दिल चाहता है? लेकिन जब ये सोच लिया कि किसकी हमने माननी है, नबी पाक की माननी है, अपने दिन की बात को मानना नहीं। जब ये फिक्र कर ली कि नबी पाक की जहां पे हदीस आ जाएगी मैंने उस पे अमल करना है। मैंने ये नहीं कहना कि यार मुझे नहीं अच्छी लग रही, मैंने ये नहीं कहना कि मेरा मसलक इसकी इजाजत नहीं दे रहा, मैंने ये नहीं कहना कि मेरा मनहज इसकी इजाजत नहीं दे रहा, बल्कि मैंने ये कहना है कि आमिना के गांग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया। सहाबा इकराम मुसलमान ही थे ना जो अल्लाह के रसूल के पास आ गए कि अल्लाह के रसूल ताहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कीजिए, हमसे नाफरमानी हो गई, गुनाह हो गया। आपने हुक्म दिया कि मैदान के अंदर खड्डा खोदा जाए, इनको रजम कर दिया जाए। पत्थर खा रहे हैं, पत्थर मार मार के कितनी मुश्किल है जान का निकलना, इतनी तकलीफ को बर्दाश्त किया। क्यों? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तब अल्लाह ताला ने कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ऐसे नहीं ये सर्टिफिकेट मिल जाता, करें अपनी मर्जी तो अल्लाह कहे कि मैंने तुम्हें जन्नत दे देनी है। सिर्फ जन्नत तब भी मिलेगी जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होगी, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने वाले बनेंगे। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। अगर दुनिया में तुमने अल्लाह और उसके रसूल को ऊपर से पुष्ट फेंक दिया, आपकी इताअत से मुंह फेर गया, अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें ज़लील कर देगा, आखिरत में बर्बादी हमारा मुकद्दर है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी जान माल अपने कारोबार सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें नबी पाक से अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।